اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في هذه الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيته وقصدته وحمدته، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يليمني ما يليمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فأجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويحكسك بالتحيات والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم سے بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچے نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے بن گئی میں بعد عصر لعینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ. گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ. جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے امّوں نہیں سو پائی سکینہ. اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا لائی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب میرے لائی کر چکا سہراب یہ لشکر دکھ
دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائی میرا اصغر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا، اور اس پہ تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبتیں تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جب پیا تو گلا کھینچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیق حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور وہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام۔ اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین
نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین ہمیشہ اپنے زائرین پر نظر رکھتے ہیں۔ امام حسین اپنے زائرین کو بخوبی پہچانتے ہیں اور انہیں اپنے زائرین کے نام اور ان کے درجات کا بھی علم ہے، جس طرح ہم اپنی اولاد کا ہمیں علم ہے۔ آپ اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداروں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سوچئے کیا مقام ہے عزاداروں کا، کہ عزاداروں کے لیے امام حسین علیہ السلام اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے والدین اور اپنے نانا جان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ جو بھی زائرین یا عزادار ہے اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام خود ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر امام حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ یہ میرے زائرین ہے، یہ میرے عزادار ہے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے۔ پہچانیے اپنے مرتبہ کو، یعنی جب ہم عزادار حسین بنتے ہیں، ہم مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے دل میں امام حسین کی محبت ہے، تو اس محبت کے عوض میں خود امام حسین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور جب پنجتن پاک یعنی وہ پنجتن پاک وہ ہستیاں ہے کہ جس کا مبارک نام لے کر خود انبیاء اوصیاء نے مدد طلب کی تھی، جب جناب آدم کی دعا قبول نہ ہو رہی تھی، توبہ قبول نہ ہو رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو پنجتن کا واسطہ دے کر دعا مانگی گئی، اور جس نبی جس اوصیاء نے پنجتن پاک کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے خود امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اتنا بہترین دین اور ائمہ معصومین جیسی بہترین نعمت ہمیں ملی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے یعنی امام حسین فرماتے ہیں، اگر میرے زائری یا میرے عزادار کو جو اجر یعنی جو بدلہ ملنے والا ہے اس دنیا اور اس آخرت میں، اس کا علم ہو جائے، یعنی انہیں پتہ چل جائے عزادار حسین کو کہ یہ جو ہم حسین کا غم ہمارے دل میں ہے، جو یہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جو ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں، جو مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں، یعنی جو بھی کام ہم امام حسین کے لیے انجام دیتے ہیں ان دنوں میں، تو اس کا اجر اگر ہمیں پتہ چلے تو آج ہمارے ہر مومن ہر چاہنے والے کے دل میں غم ہے امام حسین کا، تو وہ غم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے خوشی میں۔ یہاں تک ملتا ہے روایت میں کہ ہر کوئی امام حسین کا غم مناتے ہیں، یہ درخت، یہ کائنات کی ہر شے امام حسین کا غم مناتے اور ہم بھی غم مناتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس کے عوض جو بدلہ ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہمارا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ اور پھر ملتا ہے روایت میں، اور خود امام حسین فرماتے ہیں کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مجھ پر رونے والو،
اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ نے تیرے لیے کیا انعام مقرر کیا ہے، تو تیرے غم میں تیری خوشی بڑھ جائے گی. یعنی میرا جو غم ہے تیرے دل میں، اس کے بدلے تجھے خوشی، یعنی اتنی خوشی محسوس ہوگی، اتنی خوشی. آج ہمارا دل کتنا غمگین ہے امام حسین کے لیے، لیکن جو اس کے عوض میں ملنے والا ہے. امام حسین اپنے زائرین اور عزاداروں کے تمام گناہ اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. یعنی ہمارے گناہ، ہم گنہگار کس طرح گناہ بخشے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن امام حسین کے فرش پر آ گئے، مجلس حسین برپا کر دی. ہمارے سے جو بھی ان دنوں میں امام حسین کے لیے کر سکتے انجام دیجیے، جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، اور خلوص کے ساتھ. ہمارا دین دو چیزوں پر، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے، یعنی دین اسلام اتنا بہتر دین ہے، اگر ہم دو چیزوں پر کریں گے تو پوری زندگی ہماری کم ہو جائیں گی. ایک، جو ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین ملا ہے، اگر ہم شکر کا سجدہ پوری زندگی بھی ادا کریں نا تو بھی وہ کم ہے جو اتنا بہتر دین ہمیں ملا ہے. اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت اور یہ فرش عذاب ہے. تو اگر ہم شکر کا سجدہ پوری زندگی بھی ادا کریں تو وہ کم ہے، مکمل طور پر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح حسین کا جو غم منانے، جو عزادار ہم ہیں، اس کا جو غم منانے کا حق ہے، اگر ہم پوری زندگی بھی روئے نا تو وہ کم ہے. تو ہم شکریہ ادا کرتے کہ بار الہ تو نے ہمیں عزادار حسین بنائے. اور یہی دعا ہماری ہمیشہ ہم سب کی رہے گی کہ بار الہ ہمیں مرتے دم تک اس فرش پر آنا نصیب کرنا. اور اگر ہم مر بھی گئے تو ہماری روحوں کو اتنی اجازت دے دینا، یا تو ہم کریں گے کہ ہم قبر میں بھی مجلس برپا کریں، ہم جنت میں بھی مجلس برپا کریں گے انشاءاللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحمان و رحیم ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اس میں سے ایک درجہ اس نے اس دنیا میں بھیجا، وہ ہے ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. وہ ایک درجہ اپنی رحمت کا اللہ نے ماں کے دل میں کیا ہے. باقی کے 99 درجے اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے. اب سوچو کہ اللہ آخرت میں اپنے بندوں پر کتنا رحمان و رحیم ہوگا. اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم سے نیکی کرنی رہ جائے، یعنی ہم بہت ٹائم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کریں گے، یہ نیک کام کریں گے، لیکن ہم نیک کام انجام نہیں دے پاتے. مثلا ہم سوچتے ہیں کہ ہم مستحب نماز ادا کریں گے یا کوئی بھی نیکی کرنا چاہیں گے، یا ہم نے سوچا کہ ہم مجلس حسین میں شرکت کریں گے، یا ہم نے سوچا ہم علم حاصل کریں گے، لیکن ہم نہیں کر پاتے. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم علم حاصل کر سکے. تو یہ جو ہے وہ ہماری سوچ ہے، ورنہ یہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے. وہ نیکی انجام نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکی نہیں کر پاتے. مثلا ایک ایگزامپل، نماز شب. اب نماز شب کی اتنی تاکید ہے، ہم سب چاہتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی ہمیں سب سے اچھا ہو ہمارے ساتھ، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا ہو. تو یقیناً ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز شب ادا کریں. ہم روز سوچتے ہیں لیکن ہم نماز شب نہیں پڑھ پاتے. کیا ہے اس کی ایک وجہ؟ یہ ایک وجہ ہے ہمارے گناہ. حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا علی، آپ تو مشکل کشا ہے، میری مشکل آسان کیجئے، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے، میں رزق کے لیے بہت پریشان ہوں، میری رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بہترین عمل نماز شب ادا کرو۔ اب دوسرا شخص آ کر کہتا ہے یا علی اولاد کے لیے بڑا پریشان ہوں، اولاد کا مطلب کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کوئی عمل بتائیے، آپ تو امام مبین ہے۔ آپ نے کہا نماز شب ادا کرو۔ تیسرا آیا مولا فیملی لائف میں بہت پرابلم ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیوی اور شوہر اور بیوی میں محبت ہو، اور ہر چاہتا ہے یہ چیز، یعنی اللہ، ہم جب نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے درمیان جو ہے وہ محبت دیتا ہے، اور یہ محبت کو نبھانا اب ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ رشتے میں محبت ہوگی نا تو پھر اچھی فیملی لائف رہے گی۔ تو ہم سب چاہتے کہ شوہر اور بیوی دونوں چاہتے کہ دونوں میں محبت پیدا ہو۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی ٹیبلٹ نہیں نکال پائے۔ تو محبت پیدا ہو تو اس کے لیے تو کہا نماز شب ادا کرو۔ کسی نے آ کر کہا مولا گھر کے لیے بڑا پریشان ہوں، کچھ نہ کچھ پرابلم چلتے ہی رہتے، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا نماز شب ادا کرو۔ یعنی 70 لوگ آئے امام کے پاس، اور سب نے اپنا الگ، یعنی 70 لوگوں نے الگ الگ اپنا پرابلم بتایا۔ ہم یہاں پر مجلس سے جو بھی سن رہے ہیں آن لائن، ہم سب مجلس سے سن رہے ہیں، یہاں پر ہر ایک کی دل میں حاجت ہوگی، دل میں تمنا ہوگی، لیکن ہر ایک کی ایک نہیں ہوگی، کسی کی یہ ہوگی، سب کی ڈیفرنٹ، سب کی جدا جدا الگ الگ ہوگی، اور سب چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی۔ اور انشاءاللہ فرش عزا پر جب ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ جتنا ایمان ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی یقیناً، ذرا بھی اس میں ڈاؤٹ مت ڈالنا۔ بس یہاں پر ہم نے دعا کی، ائمہ معصومین فرماتے ہیں جب تم دعا مانگتے ہو تو وہ قبول ہو گئی، اس طرح اس پر یقین رکھو جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا بار الہ میری یہ مشکلیں آسان کر دے، میری یہ حاجتیں پوری کر دے۔ اب جب ہم نے مصلی اٹھا کے رکھا نہیں نا، تب تک یعنی اتنا یقین رکھو کہ مصلی اٹھا کر رکھنے کی دیر بھی نہیں ہوئی اور ہماری حاجت پوری ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم کہتے بھی ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اتنی دعا مانگ رہے ہیں، کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور دعا کرتے رہو، کبھی بھی یہ خیال مت لانا ہم تو اتنے سال سے یا اتنے مدت سے اتنے ٹائم سے دعا مانگ رہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہے اس دنیا میں، تو وہ یہ دعا کے بدلے آخرت میں جو ہمیں ملے گا نا، تب ہر ایک کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یا کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہمارے بچوں میں پوری ہوتی، یعنی ہمارے بچوں کے لیے وہ بہتر ہے۔ بس ہمیں خلوص دل سے دعا کرنی ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، وہ جانتا ہے، یعنی وہ ہم سے ایک ماں ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے کہیں گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو بس دل کی گہرائی سے دعا کیجئے۔ تو نماز اب اس نے کہا، یعنی کوئی تھا جو ان کے پاس میں، حضرت علیہ السلام کے پاس میں، اس نے کہا کہ یا علی 70 لوگ آئے الگ الگ آپ کے پاس دعا کرنے کے لیے، آپ نے سب کو 70 لوگوں کو ایک ہی عمل بتایا، نماز شب۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک لوگ اگر میرے پاس آتے رہیں گے اور اگر لوگ میرے پاس پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون سا عمل، تو میں سب کو یہ کہوں گا نماز شب جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی، اور جو پہلا علی کہتا ہے وہی آخری علی بھی کہتا ہے۔ یعنی پہلے علی نے جس طرح کہا نماز شب ادا کرو، اسی طرح زمانے کا علی، زمانے کے امام بھی ہم کو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ نماز شب ادا کرو، اور ہمارے نام اعمال
زمانے کے امام کے پاس الگ الگ روایت میں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ ویک میں 2 مرتبہ زمانے کے امام کے پاس ہمیں نامہ عمل جاتے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو امام جو ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں. دیکھو ہم گناہ ہم کرتے لیکن امام غم زدہ ہوتے. امام ہم سے اتنی محبت کرتے. وہ امام ایک ماں سے کہیں گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور وہی امام جب ہم نماز شب کو انجام دیتے ہیں، نیکی کرتے، فرش اذا پر بھی ہم آتے ہیں نا، تو زمانے کے امام ہم کو یہ توفیق عنایت کرتا ہے. ہمیشہ شکر ادا کیجئے. تو وہ بھی یعنی ہمارے خوشی میں ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور جب ہم نماز شب ادا کرتے ہیں نا تو وہ امام بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اور جب ہم نیند کی آغوش میں سوئے رہتے ہیں اور اٹھ کر یعنی جب ہم گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں، پھر ہم اٹھ کر نماز شب پڑھ کر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ توسل کرتے ہیں. نماز شب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. جب ہم نماز شب ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. اور جسے اللہ اپنی رحمت میں لے لے اس کے لیے کیا کہنا. اپنی خواہشات، اپنی حاجت امام کے سامنے کہنے سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ امام وقت ہمارے والد سے بھی زیادہ شفقت ہے، اور وہ کبھی اپنے بچوں کی بات ٹالتے نہیں. اگر ہم جب کسی سے کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی پرابلمس، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا تمہارا کام، تو ہم کتنے خوش، کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں پتا جس نے ہمیں یہ کہا ہے وہ یہ کام پورا کر سکے گے ہی کہ نہیں، یا اس کی موت کب آئے گی اسے بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن جب ہم کسی سے پاس اپنی حاجت یا کچھ پرابلمس لیتے ہیں دنیاوی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو ہم کتنا مطمئن اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں پتا، اسے بھی نہیں پتا کہ یہ کام وہ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں، یا اس کی موت آ گئی تو وہ پورا نہیں کر سکے گا. لیکن یہی پرابلمس، یہی حاجت اگر ہم زمانے کے امام کے سامنے نماز شب پڑھ کر رکھ دیں گے اور پھر امام سے دعا کریں گے، تو امام تو ہے وہ اس کے لیے یقیناً اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ کر دیں گے. اور وہ امام کے لیے پوری کائنات کا نظام، دنیا یعنی زمانے کے امام کے پاس پوری اتھارٹی ہے دنیا اور آخرت کی. تو اگر وہ چاہیں گے اور وہ اللہ سے دعا کریں گے تو یقیناً بہترین ہمارے لیے دعا قبول ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور دعا کیجئے کہ اس فرش اعضا پر، ہم نے دیکھا کہ فرش اعضا پر کبھی کبھی ہم اتنا کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں اتنا بتایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بات ہمارے دل میں اثر نہیں ہوتی، اس کی ایفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر فرش اعضا پر ہم آ کر بیٹھ گئے، ذاکر نے وہ بیان کر دیا، ذاکر کو نے بیان کیا، لیکن امام کی یعنی امام حسین کی وہ مجلس عزا کی وہ برکت ہے کہ یہاں ذاکر بیان کرتا ہے اور ڈائریکٹ ہمارے دل میں وہ بات آ جاتی ہے. بس دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں توفیق دینا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی. بچوں کے لیے بھی ملتا ہے، ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہے، جو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے دنیا کے ساتھ ہمارے بچے دین کا بھی علم حاصل کر سکے. ہمارے بچوں کی ہمیں دنیا اور دین دونوں سنوارنا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم بھی علم حاصل کریں، ہمارے بچے جنریشن کو بھی دین کا علم دے. اور کہا گیا جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے بہترین ہے وہ نماز شب ادا کرے. یعنی جب ہمارے بچے نماز شب پڑھ کر جب وہ اسٹڈی کریں گے تو اس کا بیسٹ ہوگا ان کے لیے. سائنس نے اتنی ترقی کی، ابھی تک وہ ایسی ٹیبلٹ نہیں نکال سکے ہیں کہ یہ لو اور پھر تمہارے بچے کا کہتے کوئی ٹیبلٹ ایسی ہے کہ اس سے جو حافظہ تیز ہوتا ہے. نہیں، دین اسلام کہتا ہے قرآن کی تعلیم دو اپنے بچوں کو کہو کہ قرآن پڑھے، اس سے حافظہ تیز ہوگا. نماز شب کی تعلیم دو، اور اگر پیرنٹس نماز شب ادا کریں گے، ماں نماز شب ادا کرے گی، بابا یعنی والد نماز شب ادا کریں گے، تو
انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نماز شب ادا کریں گے۔ آئیے اس فرش ادا پر ہم دعا کرتے ہیں، اتنا بہترین دن ملا ہے تو ساتھ میں ہم نماز شب پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج سے ہی ہم بھی نماز شب پابندی سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عنایت کرنا کہ وہ بھی نماز شب پڑھ سکے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ کیونکہ توفیق چھین لی گئی اور اللہ توفیق نہ دے تو ہم اس فرش عزا پر بھی نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، جس کی بنا پر ہم اس مجلس پر، اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی نیکی انجام نہ دے سکے، نیک عمل، تو سمجھ لو ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں ملتی کوئی بھی نیکی کرنے کی۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ہمیں اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں آخرت کے لیے یعنی وہ سزا باقی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہم کچھ گناہ انجام دے دیتے ہیں، اس کی سزا ہمیں اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ جس کی جزا ہمیں اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ ہو جائے فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ایک چھوٹا سا پودا ہے، ہم نے اسے ابھی بویا زمین میں، اگر ہم اس کو نکالنا چاہیں گے تو وہ ایزیلی نکل جائے گا، لیکن اگر وہ پودا درخت بن جائے گا تو کیا ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال پائیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے گناہ بھی ہے، اگر ہم ابھی اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے، استغفراللہ دل سے نہیں کریں گے، تو وہ ابھی جو گناہ کا پودا ہے وہ درخت بن جائے گا۔ آئیے اس فرش عزا پر ہم دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں اسے تو معاف کر دینا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی بے اولاد ہے لیکن وہ نیک ہے، تو ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہے؟ جب یہ نیک ہے تو پھر بے اولاد کیوں ہے؟ اللہ بھکاری کے وہاں بھی اولاد دے دیتا ہے، تو اسے بے اولاد کیوں رکھا؟ کس کے وہاں بیٹی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا کس کے وہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹی دے دی ہوتی تو۔ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے ایسی بیماری کیوں دی؟ کوئی تکلیف مصیبت میں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اتنے نیک ہے پھر اس کو یہ پرابلم کیوں ہے؟ اور خدا نہ کرے کس کے وہاں بوڑھے ماں باپ یا ضعیف ماں باپ ہے، اس کے وہاں جوان چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا لیا ہوتا، یہ جوان کو کیوں اٹھایا؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ہمیں اللہ کے معاملات میں دخل دینے کی مطلب ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے، ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اسے پتہ ہے، وہ اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کب کس کے وہاں بچہ دینا ہے، کس کے وہاں بیٹا دینا ہے، کس کے وہاں بیٹی دینا ہے، کس کو یہاں سے دنیا سے اٹھانا ہے، کس کو رکھنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے، ہاں دعا کرنے کی بار الہ اس کو بھی شفا دے دے، اس کو بھی شفا دے دے، سارے تمام مومنین کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا ہے اس کو اللہ نے ایسا کر دیا ہوتا، اس کو اللہ نے نہیں۔ ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارا یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے۔ اللہ حکمت رکھتا ہے، ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ سکے۔ اللہ کا ہر عمل میں حکمت رکھتا ہے،
خدا کسی کو کوئی رتبہ جنت میں دینا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ بہت نیک ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے۔ اور یہ ہماری زندگی مختصر زندگی ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں کی زندگی، یہ دن کیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نکل جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی زندگی ابدی ہے، اللہ ہم کو وہاں بہتر دے گا۔ اور اگر اللہ ہمیں جنت میں دینا چاہتا ہے تو کچھ عمل ایسے ہیں کہ بندہ اس معاشرے میں ہے تو وہ اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اس پر صبر کرے، یہ صبر اس کا اس درجے تک پہنچا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی کچھ پرابلمز، کچھ مصیبت آئے، شکوہ اور شکایت نہیں کیجیے بلکہ صبر کیجیے۔ اور جب ہم صبر کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے، صبر ایک ایسا بہترین سوار ہے جو کبھی بھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ہم پلٹ کے کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں یا کبھی کوئی ہم کو کہتے ہیں، ہم سامنے دو جواب دے سکتے ہیں اس کو۔ کبھی کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا کچھ بھی، تو ہم بھی اس کو ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں میں بھی اس کو بتا سکتی ہوں، وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ لیکن اگر ہم صبر کر لیتے، کوئی بھی، چاہے کچھ پرابلمس ہے، چاہے کوئی مصیبت ہے، چاہے کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہتا ہے، ہم پلٹ کر اس کو جواب دے سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے طاقت کے ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ اور امام کے لیے صبر کر لیتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی دے گا، ہمیں آخرت میں بھی دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ زمانے میں ایک شخص بہت بیمار ہو گیا، کسی نے آ کر رسول سے کہا کہ آپ کا وہ چاہنے والا شدید بیمار ہے، تو رسول کہتے اپنے صحابی سے، چلو ہم جاتے اس کی عیادت کے لیے۔ اور اسلام نے کہا ہے جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت میں جانے کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج کے اس ماحول میں اگر کوئی بیمار ہے، ہم جا نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک فون کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اب رسول جاتے اس کی عیادت کے لیے تو دیکھتے وہ بہت بیمار ہے، تو رسول نے کہا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ بار الہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی مجھے عطا کر دے تاکہ میں آخرت میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، آخرت میں مجھے سکون ہی سکون ہو۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ تجھے اس طرح دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تجھے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والا تو رحمان و رحیم ہے، میرے گناہ کو اس دنیا میں بخش دے، اور پھر مجھے یعنی اس کی سزا کے لیے کبھی دعا مت کرو۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ سے سزا، اللہ کو کہو کہ بار الہ تو رحمان و رحیم ہے، تو اپنی رحمت کا واسطہ دے کر میرے گناہ کو اس دنیا میں بخش دے۔ اور دنیا میں بھی ہم دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرہ، یعنی دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا دے، آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا کر۔ تو ہمیں کبھی کہتے بار الہ میرے گناہ کو بخش دے، لیکن کبھی یہ نہیں کہنا اس کی سزا میں دنیا میں دے دے، بلکہ ہمیں ہمارے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے، ہمیں دنیا میں بھی نیک اجر دے، آخرت میں بھی اجر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، ہم دیکھتے شکوہ شکایت نہ کریں۔ عام طور سے ہماری عادت رہتی جب دیکھو تب شکوہ شکایت، شکوہ نہیں، ہمیں چاہیے صبر کرے، اور جب ہم صبر کریں گے نا تو اس کا اجر ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ تو آئیے اس فرش عزا پر ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم بھی صبر کر رہے، ہماری آنے والی نسل، آج دیکھتے ہیں ہماری جو نسل ہے ان بہت بے صبری ہو گئی ہے، ان میں صبر نہیں ہے، تو پہلے ہم صبر کریں، ہماری آنے والی جنریشن میں بھی بار الہ تو صبر عطا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ آیت اللہ حسن علی نقوی وہ عرفانیت کے مالک تھے، ان کا جوان بیٹا وہ بھی ماہر عرفانیت تھے۔
ان کا بیٹا جو تھا وہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ تم پر جو تکلیف جو مصیبت آئی ہے وہ کس وجہ سے ہے. اور اگر کوئی مردہ قبر میں ہے اور وہ قبر کے پاس جاتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ مردے پر یعنی یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے یا یہ مردے کی قبر میں کیا حال ہے. اب جو اتنی بلند مرتبہ پر ہو، ان کا مرتبہ کیا تھا. اب ان کا جوان بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کہا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہے، یہ اب نہیں بچے گا. اب آیت اللہ ناخردی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے بابا بہت پریشان. ایک بار میری حالت بہت ہی خراب ہوئی تو میرے بابا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں خاک لے کر آئے اور میرے منہ میں ڈال دی اور کمرے سے باہر چلے گئے. بیٹے نے کہا میری آنکھیں بند تھی اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی. ایک بار میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت آتی ہے اور مجھے پکڑ کر اوپر کی طرف آسمان پر لے جا رہی ہے. میں اس کی جانب بڑھ رہا ہوں. اب میں نے دیکھا کہ اور کوئی ایک ہستی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی روح اس کے بدن میں واپس ڈال دو. اس کو شفا امام حسین علیہ السلام کے حرم خاک کے وسیلے سے ہوئی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. کہا اور اس کے بعد واپس میں نیچے کی طرف آنے لگا اور اب میں نے دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ میرے جسم میں واپس ڈال دی گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرے آس پاس کے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے. ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. انسان پر کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے، کیسی بھی پریشانی آئے، بات یہاں تک مرنے کی بھی آ جائے تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا. کبھی کبھی ڈاکٹرز جواب دے دیتے، انسان وینٹیلیٹر پر آ جاتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اب کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اگر ہم دعا کریں گے اور اللہ کو پتہ ہے، اس کی حکمت ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا صحیح ہے کیا، تو وہ جو اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی معصومین کے وسیلے سے زندہ یعنی مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا اللہ ہمیں 14 معصومین کا وسیلہ ہے، ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، 14 معصومین کا وسیلہ دیتے رہیں گے. اللہ ان کے وسیلے سے مردہ جسم میں بھی جان ڈال سکتا ہے. تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں. اگر اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگیں گے تو یہاں تک کہ مردہ کے جسم میں بھی جان واپس آ جاتی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. لو عزادارو، آج ہمیں علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. ہمیں علی اکبر کا پرسہ ہمارے زمانے کے امام کو، امام حسین اور ہماری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا کو دینا ہے. علی اکبر امام حسین کو بہت پیارے ہیں. جب علی اکبر چھوٹے تھے اور گہوارے میں سوتے تھے تو ام لیلا کہتی ہے اکثر راتوں کو میں اٹھ کر دیکھتی تھی تو امام حسین علی اکبر کے گہوارے کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. میں پوچھتی تھی آقا آپ رات کو علی اکبر کے گہوارے کے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ علی اکبر امام حسین کہتے تھے اے لیلا، علی اکبر کی محبت
مجھے سونے نہیں دیتی۔ یزید لعنت اللہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ امام حسین نے عاشور کے دن ہر شہید کا داغ اٹھایا، لیکن ہائے اس نے علی اکبر کا داغ کیسے اٹھایا ہوگا۔ شام کی عورتیں جب دیکھتی تھی ہر ایک سر کو، جب علی اکبر کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا تو شام کی عورتیں کہتی تھی اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ام لیلہ کہتی اے عورتیں کیوں اس طرح بد دعا کرتی ہو۔ شام کی عورتیں کہتے اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر ہم خود اتنے غم زدہ ہوتے ہیں، سوچے اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ علی اکبر آئے عاشور کے دن، بابا سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ بابا نے کہا جاؤ ماں اور پھوپھی سے پاس جا کر جنگ کی اجازت لے لو۔ ماں کے پاس آئے، ماں نے ہاں کہی، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی میں جانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں جنگ کے لیے، بابا پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ پھوپھی زینب نے کہا اے بیٹا علی اکبر، اس پھوپھی نے تمہیں 18 سال پالا ہے، میں کیسے تمہیں رنگ میں جانے کی اجازت دے دوں۔ علی اکبر نے کہا یہ بتائیے میرا رتبہ آپ کے نزدیک زیادہ ہے یا میری دادی فاطمۃ الزہرا کا؟ جناب زینب نے کہا میری ماں فاطمۃ الزہرا کا زیادہ۔ آپ نے کہا کیا اس کے بیٹے حسین پر مجھے نچھاور نہیں کرے گی؟ پھوپھی نے کہا جاؤ اکبر، میں نے تمہیں رن کی اجازت دے دی۔ امام حسین علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جب تک میری نگاہوں سے دور نہیں ہوگے تب تک مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ علی اکبر جا رہے ہیں، دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، مڑ کر دیکھا ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ امام حسین نے کہا کاش بیٹا تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتہ چلتا اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ علی اکبر ایک واحد شہید ایسے تھے جو کربلا کے میدان میں دوبارہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، پھر سے دوبارہ واپس پلٹ کر آتے ہیں۔ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کی ماں ام لیلہ نے دعا کی تھی، یہی دل سے توسل جناب ام لیلہ نے کربلا میں میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، مجھ کو میرے اکبر سے ملا دے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اولاد والوں آج علی اکبر کے صدقے میں اپنی اولاد کی دعا مانگ لینا، اللہ ہمارے بیٹوں کے حق میں ہماری دعا قبول کرے گا۔ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے نا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر کربلا کے میدان کو چھوڑ کر واپس خیمے میں پلٹے۔
کچھ دیر کے بعد پھر میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن وہ 18 برس کا جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک مرتبہ ایسی برچھی لگتی ہے، نیزہ جگر میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت اپنے بابا حسین کو آواز دیتے ہیں، اے بابا، بیٹے کا آخری سلام ہو۔ امام حسین کسی بھی شہید کے لاشے پر اتنا دوڑ کر نہیں گئے جتنا علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ کیا دیکھا، جوان بیٹا زمین کربلا پر اینیاں رگڑ رہا ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کو پوچھا، کچھ آخری خواہش ہے؟ علی اکبر نے کہا، سینے میں نیزے کا پھل ٹوٹا ہے، ہو سکے تو نکال دو۔ امام حسین مدینے کی طرف رخ کیا، کہا، نانا میری مدد کے لیے آؤ۔ پھر بقی کا رخ کیا، اے اماں اور بھیا حسن اس غریب کی مدد کے لیے آؤ۔ پھر رخ کیا نجف کی طرف اور کہا، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بہت آسان، ایک باپ کو اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے۔ اے بابا، تم تو مشکل کشا ہو، اس غریب بیٹے کی مشکل کو آسان نہیں کرو گے۔ پھر امام حسین علی اکبر سے پوچھا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا، میرے دائیں بازو رسول اللہ ہے، میرے بائیں بازو حضرت علی اور حسن ہے، میرے سرانے جناب زہرا سلام اللہ ہے۔ امام حسین اپنی آستین الٹتی ہے، بایاں ہاتھ کربلا کی زمین پر رکھا، دائیں ہاتھ سے اکبر کی جگر کی برچھی پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی برچھی کا پھل کھینچنا چاہا، رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا، علی فاطمہ کا منہ موڑ لو۔ وہاں علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کا منہ موڑا۔ یہاں امام حسین نے یا علی کہہ کر جگر سے برچھی کو پھل کھینچا۔ برچھی کا پھل کھینچتے ہی ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کس طرح لاشاں خیمے میں لائے ہوں گے۔ جب تمام بیویاں آ گئی علی اکبر کی لاش پر، لیلا نہ آئی، جناب زینب جاتی ہے، کہا، بابی لیلا چلیے۔ لیلا کبھی اس خیمے کے کونے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے کے کونے میں۔ لیلا کہتی ہے، بی بی زینب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے خیمے کا دروازہ
نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بار الہا تو قبول کرنا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہم دعا کرتے ہیں بار الہا ہمارے زمانے کے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، تاکہ ان کے ظہور سے دنیا میں امن و امان ہو۔ بار الہا تو دیکھ رہا ہے، ایسی وبا، ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم چاہ کر بھی سارے لوگ فرش عزا پر جمع نہیں ہو سکتے، ہم ماتم حسین نہیں کر سکتے۔ بار الہا تجھے واسطہ اس عظیم عبادت کا، اس بیماری، اس وبا کو دور کر دے۔ جو بیمار ہے ان سب کو شفائے کامل عطا کر۔ بار الہا تجھے واسطہ علی اکبر کا، جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان ماؤں کو ان کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب کرنا۔ بہترین دین ہمیں ملا ہے، اس پر ہمیں چلنے کی نیک توفیق عنایت کرنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس دین پر کامل رکھنا۔ تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا ہمیں صحیح علم لینے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا۔ بار الہا واسطہ تجھے نویں امام کا ہمارے رزق میں برکت عنایت فرمانا، ہمیں کوئی بھی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ ہمارے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام کے ایک جگہ دینا، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دینا، اور ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم فرج نبی۔ وہ نوجوانی، وہ حسن اکبر، نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا، نہ جانے کیسی اداسیاں تھی، چراغ نے جھلملا کے دیکھا۔ وہ نوجوانی، وہ حسن اکبر، نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا، وہ لو کے جھونکے، وہ گرم خیمے، وہ ننھے سینے، وہ دل کا عالم، آتش سے مضطر ہوئے جو اصغر، آتش سے مضطر ہوئے جو اصغر، تو ماں نے جھولا جھلا کے دیکھا۔ وہ نوجوانی، وہ حسن اکبر، نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا، جو اشک گرتے تو چاٹے لگتے، جو ٹھیس لگتی تو خون رستا، تمہارے سینے کا زخم اکبر، تمہارے سینے کا زخم اکبر، ہوا نے دامن بچا کے دیکھا۔ وہ نوجوانی، وہ حسن اکبر، نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا۔ فرات میں مضطرب ہے موجے، بہت ہے دیدار کی تمنا، جو آئے عباس تاب ساحل، جو آئے عباس تاب ساحل، فرات نے مسکرا کے دیکھا۔ وہ نوجوانی، وہ حسن اکبر، نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا۔ امام گھوڑے سے ڈگمگا کے گرے جو آگوش کربلا میں، زمین خیمے کی تھر تھر آئی، زمین خیمے کی تھر تھر آئی، بہن نے پردہ اٹھا
کے دیکھا وہ نوجوانی وہ حسن اکبر نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا اجڑ کے آنکھیں تباہ خیمے بھڑکتے شعلوں کی جر میں آئے اسیر ہو کے چلی جو زینب اسیر ہو کے چلی جو زینب دعا کے بادل نے چھا کے دیکھا وہ نوجوانی وہ حسن اکبر نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا وفائے اصحاب کی وہ منزل محبتوں کی وہ آزمائش امام نے نور کی نظر سے امام نے نور کی نظر سے دلوں کی شمع جلا کے دیکھا وہ نوجوانی وہ حسن اکبر نظر کو ماں نے جھکا کے دیکھا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبط الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت فلعن الله أمة دفاتكم عن مقامكم وزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها فلعن الله أمة قتلتكم ولعن الله محدين لحب التمكين من قتالكم برية إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله ولا زياد ولا مروان ولعن الله بني أمية كاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله الشمر ولعن الله أمة أسرجت والجمد وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزوم مسابي بك فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلتك ونسب لك الحرب بالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبراه إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابن عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برية إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن أعداكم فاسأل الله الذي يقرمني بمعرفاتكم ومعرفات أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة واسألوا أن يبلغ المقام المحمول لكم عند الله وأن يرزقني طلب السهر مع إمام هدى زاهر ناتك بالحق منكم واسأل الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمساب بكم أفضل ما يؤتي مساب بمصيبة معزمها وعزم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية
الرميات وابن عقلة الأقباد لعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لنبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم من كلمت عبد العابدين وهذا يوما فرحت به آل زياد وآل مروان لقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزايف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تبي الله ولا ذلك اللهم الإصابة التي جهادت الحسين وشايعت وبايعت وتبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورجع الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم على يزيد بن خامسا وعلى عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ساجدة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم